السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم دین کی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہم اس سیریز میں سورہ الفاتحہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی، صراط مستقیم پہ چلنے کی، اس دعا کا جواب قرآن میں سے جگہ جگہ سے پڑھ رہے ہیں۔ الفاتحہ میں جو دعا مانگی ہے صراط مستقیم یعنی کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی، ان کا علم اور عمل سیکھنے کی، اور ان غلطیوں سے بچنے کی جن کو کر کے خدا نخواستہ اللہ کا کوئی غضب کا حقدار ٹھہر جائے یا پھر بھٹک کے رہ جائے، ہدایت کو نظر انداز کر کے خواہشات کے پیچھے چل کے ضالین میں سے ہو جائے۔ اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اس کی بہت ہی بڑی مہربانی ہے۔ اس سے اچھی دعا تو بنی نوع انسان کے دل سے برآمد ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ بھی اللہ ہی کی مہربانی، اس نے دعا ہمارے دل سے نکال کے ہماری زبانوں پہ جاری کی، صراط مستقیم کی دعا، اور پھر اس کو قبول کر کے قرآن حکیم عطا فرما دیا اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سر فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، 7 سے 9 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرما دی ہے۔ یہ کتاب اپنے اندر دو طرح کی آیات رکھتی ہے، محکم آیات، محکمات، اور وہ آیتیں جن کو مثال دے دے کے سمجھایا گیا ہے، یعنی کہ متشابہات۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر نقطہ سمجھ لیں، یہ مشتبہات نہیں ہے، یہ مشتبہ بات نہیں ہے، مبہم بات نہیں ہے، غیر یقینی بات نہیں ہے۔ یہ صرف مثالیں دے کے سمجھانے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملتی جلتی باتیں ہیں، متشابہات۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ، زیادہ تر حصہ کن آیات پر مبنی ہے؟ جو ہمیں پاکیزہ کر دینے کے لیے ہے۔ یہی مقصد ہے نبوت کا، یہی مقصد ہے اللہ کے دین کا، اور ان تعلیمات کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں علمی طور پر اور سنت میں عملی طور پہ جاری کی ہیں، کہ ہم اس دنیا میں پاکیزگی حاصل کر لیں، کیونکہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے۔ وہاں پر انہی لوگوں کو منتخب کیا جا رہا ہے اس دنیا میں جو پاکیزگی اس دنیا میں حاصل کریں۔ دین کے ہر زاویے کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، ہر پہلو کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، وہ عبادات ہوں تب بھی، وہ ہمارے نفس کو کس طرح کے اخلاقی ڈھانچے میں تبدیل ہونا ہے اس کا جائزہ لے لیں، آپ جو ہمیں ہدایت جاری کی گئی ہیں ان سب کا جائزہ لے لیں۔ وہ ہمارے جسم کو ظاہر سے اور باہر سے پاکیزہ کرنے کے لیے، وہ ہمارے نفس کو ہر نفسی آلودگی سے، اخلاق کی ہر گندگی سے پاک کرنے کے لیے ہدایت ہے، اور باقی ہماری ہدایت ہیں جو اس نفس کو اس کے خالق سے جوڑ دیتی ہیں۔ یہ ٹوٹل دین کا کانٹینٹ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ قرآن میں محکم آیات کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ کے جسم کو کیسا پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کی خوراک جو جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اس کو کیسا پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کے وجود کو، اس کے اخلاق کو کیسی پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے۔ جو ارد گرد اللہ تعالیٰ نے علم پھیلا دیا ہے، وہ جسم کے اندر کا علم ہو، جسم کے اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، جو ٹریلینز آف سیلز اس جسم میں ہیں وہ کس خوبصورتی سے ایک اور دو سیل سے شروع ہو کر متنوع شکل اختیار کر لیتے ہیں، طرح طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کے اندر کا علم، اس جسم کے باہر جو پھیلا ہوا علم ہے، کائنات کا علم ہو، فزکس کا علم ہو، کیمسٹری کا علم ہو، یہ سارے علوم اللہ کے دیے ہوئے علوم ہیں۔ ان کے بارے میں جو بھی نظائر ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، ہماری اخلاقی پاکیزگی کے لیے سارے دلائل، اس پھیلے ہوئے علم کے سارے دلائل، ہم سے کیا عبادات اللہ کو مقصود ہیں وہ سارے دلائل، ہماری ایمانیات کے دلائل، یہ سارے دلائل جو انسان سمجھتا ہے، ہاں تدریج سے سمجھتا ہے، کچھ دلائل وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ساری فزکس انسان نے پہلے دن ہی نہیں جان لی تھی، وہ آج بھی جان رہا ہے، آگے بھی جان لے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ محکمات ہے۔
جو کچھ انسان اس دنیا میں اپنے علم سے اپنے گرفت میں لے سکتا ہے مکمل طور پہ، وہ مشاہدے سے سمجھے، تجربے سے سمجھے، لیبارٹری میں سمجھے، دلائل سے سمجھے، عقلی دلائل سے سمجھے، تاریخی دلائل سے سمجھ لی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری محکم آیات ہیں، یہ میں نے تمہیں دی ہیں، ان سے سیکھو، ان سے علم حاصل کرو، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہاری توجہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے۔ کچھ آیات اللہ نے دی ہیں، اس کو ہمیں اس دنیا کی جھلک بھی دکھانی تھی، جب ہم پلٹ کے اس کی طرف چلے جائیں گے وہ دنیا کیسی ہوگی، اس کو اس نے مثالوں سے سمجھایا ہے۔ کیسی مثالیں؟ مثال کے طور پر اس نے کہا ہے کہ ایک جنت ہوگی، ایک باغ ہوگا، اس میں نہریں بہتی ہوں گی، اس میں شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی، صاف پانی کی نہریں بہتی ہوں گی۔ کس طرح بہتی ہوں گی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن الفاظ سارے ہماری سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ ان بحثوں میں جو پڑھے گا کہ وہ آخر کس طرح ہوں گی، دودھ کی نہر آخر کس طرح بن جائے گی، وہاں کیسے بہے گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کی بحث و مباحث میں صرف وہ مبتلا ہوتے ہیں جن کے دلوں میں پہلے ہی ٹیڑھ آ چکی ہوتی ہے، زیغ ہوتا ہے، وہ صحیح راستے پہ چلنے کے بجائے جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ صرف فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ صرف شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، صحیح راستے سے موڑ کے غلط راستے کی طرف خود بھی جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں۔ یہ 90% قرآن جو محکمات کا قرآن ہے، جو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ صحیح بات سمجھو، اس پہ عمل کرو، اپنے جسم کو پاکیزہ کرو، اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو پاکیزہ کرو، ہر طرح کی آلودگی سے ان محکمات آیات کو سمجھو، یہ تمہاری توجہ کا مرکز ہونی چاہیے۔ کہیں ہم خود یا ہمارے گرد و پیش ایسی بحث و مباحثے تو نہیں ہو رہے کہ وہ نہ کبھی ان کا نتیجہ نکلا ہے نہ نکلے گا، وہ صرف اس سے شکوک و شبہات ہی پیدا ہوتے ہیں اور اس سے صرف آدمی متنفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی تشخیص یہ ہے کہ ان دلوں میں، ان دماغوں میں، ان لوگوں میں ٹیڑھ ہے، یہ سیدھے راستے میں نہ چلنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ کبھی بھی وہاں اس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ وہ علم ہے جو صرف اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، اس کی تعویل، اس کا صحیح مثال، اس کی صحیح مصداق صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ سمجھ تو ہم مطلب لیتے ہیں الفاظ کا، ان کا مصداق، ان کی صحیح شکل کبھی ہم نہیں دیکھ سکیں گے اس دنیا میں۔ وہ حق الیقین کی جگہ ہے، جب آنکھوں سے نظر آئے گی جنت اور آنکھوں سے نظر آئے گی دوزخ۔ لیکن اگر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے تو پھر اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان اس دنیا میں، زندگی میں لے کر آنا ہے۔ لہٰذا جو یہ بات سمجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی ہیں اولو الالباب، صحیح معنوں میں علم ان کے پاس ہی ہے، کیونکہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کا علم، وہ محکمات کا علم ہو یا متشابہات کا، ان کا دل پکار اٹھتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، ہم تو ایمان لے آتے ہیں دونوں پر۔ یہ کچھ ہی باتیں تو اللہ نے بتائی ہیں کہ جو آگے والی زندگی کی باتیں ہیں، جس نے اتنی ساری تعلیم اور علم دیا ہے جو کہ انسان نہیں جان سکتا تھا، آج سمجھ رہا ہے، آج دیکھ رہا ہے، آج پرکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ سچا علم دیا ہے تو باقی باتیں بھی اس نے سچ پر مبنی بتائی ہیں اور وہ آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ یہی صحیح معنوں میں علم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے اور عقل رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کا دل پکار اٹھتا ہے ایمان کے اس جذبے کے ساتھ، اس علم کو صحیح طور پہ سمجھنے کے بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا من لدنک رحمہ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائیں، ہمیں ان علمی اور عملی غلطیوں سے بچائیں، ہمیں سیدھے راستے سے بھٹک جانے سے بچائیں، اور آپ ہی عنایت کر سکتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ یہ توفیق کہ ہمارے دل محکمات پہ رہیں، ہمارے دل متشابہات کی بحثوں میں نہ جائیں، ہم صحیح علم اور عمل پہ رہیں، ہم بھٹک کے نہ رہ جائیں، ہم سرکشوں میں سے نہ ہو جائیں۔ انکا انت الوہاب، آپ ہی تو ہیں جو یہ عنایت فرما سکتے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو خیر اور برکتیں، توفیق اور علم اور عمل کرنے کی کوئی بھی صلاحیت دے سکتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے سامنے دعا گو ہیں، اور یہ دعا اللہ کرے ہماری صرف دعا نہ رہے، یہ ہمارا عمل بن جائے۔ یہ قرآن ہمارا منتظر ہے کہ ہم اس سے اپنا رابطہ پیدا کریں، اس سے رشتہ پیدا کریں، اس کے محکمات کو سمجھیں، اس کے متشابہات بھی پڑھیں اور ان پہ یقین کریں کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ وہ ان جنتوں میں لے کے جائے گا اچھے اعمال والوں کو، تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لہٰذا دل دوبارہ پکار اٹھتا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ تو یقیناً جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا اس دن پہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب ہے یہ بات، کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے بات کہ وہ دن برپا ہو کے رہے گا جب اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، جب صحیح علم کا صحیح بدلہ اور صحیح عمل کا صحیح بدلہ دیا جائے گا، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔
اس دن اس دنیا کا ایمان کام آئے گا. اگر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہاں جا کر ایمان لے کر آئے تو وہ ایمان اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. قرآن میں وہ آگے جا کے بتا دے گا کہ مجھے حق الیقین کے بعد نہیں، اب موت کو دیکھ کر کہتے ہو اور آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ کر کہتے ہو کہ میں ایمان لایا، اس ایمان کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہیں اتنا علم دیا ہے، اتنے دلائل اس دنیا میں دیے ہیں، بکھرا پڑا ہے علم چاروں طرف، تمہارے وجود کے اندر علم موجود ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اپنی کتاب میں دی ہیں. تمہارے وجود کے باہر علم پھیلا ہوا ہے، آسمانوں میں، زمین میں، کائنات میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے محکم آیات دی ہیں. تمہیں اپنا پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے سارا علم تمہیں دیا ہے. عمل اپنے نبی کے ذریعے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بنیاد پر اپنا ایمان لے کر آؤ گے تو پھر وہ جگہ تمہیں نصیب ہوگی، پاکیزہ جگہ پاکیزہ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا برا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سورہ فاتحہ کا جواب دیکھیں کیسا جگمگا رہا ہے. وہ قبول ہو کہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ اس آئینے میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دیکھتے رہیں کہ ہم کسی علمی اور عملی غلطی کا شکار تو نہیں ہو رہے. اللہ ہمیں محکمات سے جڑنے کی، ان کو سمجھنے کی، متشابہات پہ یقین رکھنے کی کہ وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ ہم اس کے سامنے دیکھیں گے جا کر ہم کہ ان کا صحیح معنی میں مطلب کیا تھا. توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل ہر طرح کے زیغ یعنی کہ ہر طرح کی ٹیڑھ سے، ہر اس بات سے بچیں جو ہمیں صراط مستقیم سے الگ لے جا سکتی ہے، بھٹکا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہمارے ساتھ رہے. میری دعا ہے ہم سب کے ساتھ کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں، اسی پہ گامزن رہیں، اور وہ وقت آئے کہ جب اچھے کا بدلہ اچھا ملے گا، پاکیزہ لوگوں کو پاکیزہ جگہ ہمیشہ کے لیے عنایت فرما دی جائے گی. وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.